اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی رحمت کا ایک انداز تو یہ ہے کہ تھوڑی محنت پہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جو شریعت اس امت کو عطا کی گئی وہ سب سے زیادہ آسان شریعت ہے، لیکن قیامت کے دن اس پہ اجر سب سے زیادہ عطا فرمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز یہ بھی دیکھیے کہ اس امت کے لیے توبہ کو آسان کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق سچی توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اس کے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک انوکھا انداز یہ بھی دیکھیے کہ اس نے کچھ ایسے خاص مواقع عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسے خاص لمحے، کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ عشرے، کچھ ایسے مہینے کہ جن میں اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی آج مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی آج گناہوں کی بخشش مانگنے والا اس کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تو یہ 10 ذی الحج کے جو پہلے دن ہیں، جو پہلی 10 راتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ خصوصاً 9 ذی الحج، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، جب پوری دنیا سے زائرین کعبہ حرم اقدس میں اللہ کی رحمت کے بھکاری بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حاجیوں پہ اور ان کے صدقے سے تمام لوگوں پہ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس دن ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتوں کا بے حساب اجر عطا کیا جاتا ہے، اور بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اور شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور پریشان ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یعنی عرفہ کے دن خطبے کے ذریعے، اپنے ارشادات و اقوال اور افعال کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کی فضیلت سنیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس دن کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ اللہ حاجیوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ لوگ اتنی مشقتیں برداشت کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور اپنے تمام کام کاج، اپنے معاملات چھوڑ کے صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میرے حکم کی بجا آوری کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے حاضر ہوئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور فرمایا میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بہترین کلام یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ شیطان ذلیل و خوار اور پریشان جس دن ہوا تھا وہ بدر کا دن تھا، اور اس کے بعد جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، خوار اور حقیر اور غصے سے بھرا ہوتا ہے وہ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے میرا رب درگزر فرما دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے ارشادات و افعال کے ذریعے امت کو نصیحتیں کی، اور ہمیں اس سے درس لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک درس یہ ہے، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دیکھا کہ ایک نوعمر نوجوان شخص عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے چہرے کو پھیر دیا، دوسری طرف پھیر دیا، اور فرمایا کہ اس مقام پہ، اس جگہ پہ آج کے دن جو اپنی نگاہوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اور اگر اتنے عظیم الشان اور فضیلت والے مقام اور دن اور جگہ پہ
نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی زبان کی حفاظت مغفرت کے لیے ضروری ہے، تو باقی جگہوں پہ کتنی اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے میرے محبوب مسلمان مردوں کو حکم دیجئے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اے محبوب مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ شیطان کا پہلا جال ہے جو خدا نخواستہ اس جال میں پھنس جاتا ہے، باقی مرائل شیطان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نگاہی یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک زہریلا تیر ہے۔ جو اس سے بچ جاتا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس عطا فرماتا ہے کہ جسے وہ اپنے دل میں محسوس کر لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ احباب ذی وقار، اسی طرح یوم عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے اسے اتنا جامع اور اکمل بنا دیا ہے کہ قیامت تک ہر دور کے انسانوں کی ضروریات کے لیے یہ دین کافی ہے۔ اگر یہ دین اپنے ماننے والوں کو عقائد و عبادات سکھاتا ہے تو دوسری طرف یہی دین اپنے ماننے والوں کو معاشرت، معیشت، عدل و انصاف، ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کا مکمل نظام فراہم کرتا ہے۔ اگر دین اسلام اپنے ماننے والوں کو رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھاتا ہے تو دوسری طرف یہ دین اسلام جہاں بانی کے راز بھی آشکار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اکملیت کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، اور تمہارے لیے یاد رکھنا بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اے عمر تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمیں ملی ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت الیوم اکملت لکم آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے یہ آیت جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اس دن نازل ہوئی تھی، اور ہم ان دونوں دنوں میں عید مناتے ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں۔ تو یہ آیت جو دین اسلام کی اکملیت کو بیان کر رہی ہے، اس پہ سننے کے بعد ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات اور پختہ ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، باقی تمام ادیان جو ہیں وہ باطل ہیں۔ دین و دنیا کی کامیابی، کامرانی، وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام یہ رحمان کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں نوجوان نسل کے ذہنوں میں بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے نام پر اس سوچ کو پختہ کیا جا رہا ہے، یہ سوچ انہیں دی جا رہی ہے کہ تمام مذاہب قابل احترام ہیں، اگر ہمارے پاس دلائل ہیں تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو سنیے حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا خطبہ، ایسا واعظ فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل خوف سے لرز گئے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہے، آخری واعظ ہے، آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ جو قیامت تک امت کی رہنمائی کرتی رہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں واضح دین اور روشن دلائل تمہیں دے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے بعد کوئی بد نصیب ہوگا جو دین اسلام کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدھا راستہ اور خوش نصیبی والا راستہ وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ دوسرے تمام ادیان، تمام مذاہب وہ باطل راستے ہیں، وہ شیطان تک پہنچاتے ہیں۔ دین اسلام وہ واحد راستہ ہے جو رب رحمان تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔